أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج و استخارہ میں حاضر خدمت ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، اس میں آپ کال کر سکتے ہیں، استخارے کروا سکتے ہیں، روحانی علاج جان سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی قبلہ آصف عرض کر رہا ہوں لندن سے۔ میں نے اپنے بھائی سجاد احمد کے بارے میں پوچھنا ہے۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی بھی اینڈ نہیں ہوتا، کوئی بزنس میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہر چیز میں نقصان ہے۔ سجاد احمد، والدہ کا نام نسیم اختر۔ جی آصف بھائی، ابھی استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں، اس کا مزید کال چلائیے۔ بیٹے کا نام ہے سید شاہ میر علی، والدہ کا نام ہے نادیہ شاہ۔ استخارہ کرانا ہے، بیمار ہے، مسئلہ جادو ٹونے کا۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ استخارہ کر کے ابھی ان کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ محمد اکرم، ماں کا نام نظیرہ بی بی۔ گڈی رکھی ہے، کوئی نقصان بہت کر دیا سر، فائدہ نہیں کوئی ہو رہا۔ نقصان ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے اسلم بھائی، ابھی آپ کو آپ کے نقصانات جو ہے اس کا ازالہ ہو جائے اور آئندہ بھی نقصان سے محفوظ رہیں، اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ سر بچی میری سر ہانیہ نور نام ہے بچی کا، اور ان کے دماغ کا مسئلہ ہے سر، وہ چلتی نہیں ہے اور بولتی نہیں ہے سر۔ کلیئر ہے، آپ روحانی علاج بتا دیں۔ اچھا، چلتی اور بولتی نہیں۔ ابھی آپ کی بچی کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ اسلم بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو نقصان ہو رہا ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس کا بھی روحانی علاج بتا دیجیے۔ ہانیہ نور، یہ چلتی اور بولتی نہیں، اس کا بھی کوئی روحانی علاج فرما دیجیے۔ اس دوران جن اسلامی بھائیوں نے ہم سے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اس دوران آپ درود پاک کے نذرانے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل ان کو نقصان سے محفوظ فرمائے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے کہ پنجگانہ نماز کی پابندی کیجیے، اور ہر نماز کے بعد یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیجئے، اور 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر آپ دعا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل رزق میں خیر و برکت بھی ہوگی، رزق حلال میں برکت بھی ہوگی، اور نقصان سے بھی انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہانیہ نور، اللہ عز و جل انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، 1000 بار یا حیو یا حیو یا حیو پڑھ کر ان پر دم کیجئے، پانی پر دم کر کے رکھ لیجئے، اور وہ پانی ان کو پلائیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے مرض سے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے اور ان کے لیے تعویذات حاصل فرما لیں، انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز۔ مزید آپ عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنی شہزادی کی شفایابی کے لیے دعا بھی کیجئے۔ ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حیدرآباد کے ایک اسلامی بھائی اپنے بھتیجے کو، ایسا بھتیجا کہ جو پیدائشی گونگا اور بہرا تھا، اس کو بھی عمر اس کی 16-17 سال کی تھی، ان کو بھی اپنے ساتھ مدنی قافلے میں لے گئے۔ وہاں جا کر اپنے بھتیجے کے لیے دعا بھی مانگی۔ تہجد کے وقت انہوں نے اپنے بچے کو بیدار کیا، اپنے بھتیجے کو، اور اشارے کے طور پر کہا اللہ، یعنی اٹھ کے نماز پڑھ لو، تہجد ادا کر لو۔ اس نے بھی جو ہے کہ جب اللہ سنا، اس نے بھی اپنی زبان سے اللہ کہنے کی کوشش کی، اور اس کی زبان سے اللہ جاری ہو گیا۔ وہ چچا ایک دم یعنی کہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے پھر اس سے مزید کچھ گفتگو کی تو یہ دیکھ کر
وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ ان کی سننے کی جو وہ پیدائشی گونگے بہرے تھے وہ سن بھی رہے تھے، اور جو گونگا پن تھا وہ بھی ان کا اس کی زبان کی گراہ کھل گئی تھی۔ یہ مدنی چینل پر ہم نے روحانی یہ جو مدنی بہار ہے یہ پیش بھی کی ہے، اور وہاں کے علاقے کے جو ان کو بچپن سے وہ جاننے والے تھے وہ بھی عینی شاہدین تھے اس مدنی بہار کے۔ تو انشاءاللہ عز و جل موقع ملا تو یہ مدنی بہار آپ کو دو بار ہم سنا تو دی ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو دکھائیں گے بھی۔ اچھا، جن اسلامی بھائی کے استخارے ہوئے، سب سے پہلے آصف بھائی آپ کے بھائی جان سجاد احمد کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ فی الوقت آزمائش کا اشارہ موصول ہوا ہے، کسی قسم کے کوئی بندش عملیات کا اشارہ موصول نہیں ہوا۔ آپ کے بھائی کو چاہیے کہ جب بھی سو کر اٹھیں یہ عمل کر لیں، کلی وغیرہ کر کے، تاکہ اگر سو کر اٹھنے کے بعد عموماً منہ کے اندر کوئی اسمیل وغیرہ کے معاملات ہو جاتے ہیں تو کلی کر کے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام جو ہے تو وہ اس انداز میں لے کے منہ میں کسی قسم کی اسمیل یا بو وغیرہ نہ ہو۔ تو جب بھی سو کر اٹھیں 20 مرتبہ یا مقتدرو، کیا پڑھیں گے؟ یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو، اول آخر درود شریف کے ساتھ یا مقتدرو جو 20 مرتبہ پڑھ لیا کرے گا، اس کے ہر کام میں رحمت الہی عز و جل شامل ہو جائے گی، اور جب کام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہو جائے تو پھر وہ میرے آقا اعلی حضرت کے برادر استاد زمن جو ہیں یہ حضرت حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک شعر ہے، اپنے کلام کا ایک ان کا یہ جو ہے تو مقطع ہے کہ کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا۔ اس کے علاوہ سید شاہ میر کا بھی استخارہ ہوا، ان کے ساتھ نظر بد کے ساتھ بیماری کا اشارہ موصول ہوا۔ اچھا، ان کی نظر کے اتارنے کا آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ یہ میں آپ کو جو روحانی علاج بتانے جا رہا ہوں یہ انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر پیج 43 پر یہ نظر اتارنے کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ سورۃ الکوثر ایک مرتبہ پڑھ کر، ایک مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے سیدھے گال پر دم کیجئے، دوسری مرتبہ پڑھ کر الٹے گال پر دم کیجئے، یہی سورۃ الکوثر، اور تیسری مرتبہ پڑھ کر ان کی پیشانی پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی۔ شروع میں 3 بار درود شریف اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ہر بار سورۃ الکوثر سے قبل پوری بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، انشاءاللہ عز و جل نظر بھی اتر جائے گی اور بیماری سے بھی افاقہ ہوگا۔ بڑھتے ہیں مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے محمد یوسف اتاری عرض کرنا ہوں، حضور معدے کا روحانی علاج فرما دیں۔ ابھی عرض کرتے ہیں یوسف بھائی، معدے کا روحانی علاج، مزید کال چلائیے۔ میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں، احسن صلاح الدین۔ میرا سوال یہ ہے کہ رات کے وقت سب دل بہت گھبراتا ہے۔ دل گھبراتا ہے، گھبراہٹ دور ہو جائے اس کا بھی روحانی علاج سنیے صلاح الدین بھائی، مزید کال چلائیے۔ ریاض آپ کا ریاض بیسیکلی بھائی میں گھر میں جو رزق ہے اس کی بہت تنگی آ رہی ہے یار، 2-3 دفعہ میرے بیڈ پہ خون کے چھینٹے بھی ملے ہیں۔ رزق کی تنگی، خون کے چھینٹے، اچھا آپ کا تو خیر استخارے کا معاملہ ہے، ذرا ان کا نام دوبارہ مجھے آپ بتا دیجیے گا، سمجھ میں نہیں آ سکا نام ان کا، مزید کال چلائیے۔ اچھا جی، اور سوال یہ ہے محمد فروغ لاہور سے، سوال یہ ہے کہ بچے میرے 2 ہیں ماشاءاللہ، عائشہ فاطمہ اور حسن فروغ، دونوں روتے بہت زیادہ ہیں۔ اچھا جی، بچے روتے بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے فاروق بھائی، ان کا آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں کہ بچے رویا نہ کریں، تنگ نہ کیا کریں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل میں بڑا پریشان ہوتا ہوں، ٹینشن اور دکھ اور بہت پریشانی آتی ہے، دماغ میں عجیب عجیب خیال آتے ہیں۔ دماغ میں عجیب خیالات، ٹینشن، پریشانی دور ہو جائے اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا نام آفتاب مرتضی ہے، میں ضلع بہاڑی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے ابو جان کی اچانک سے بہت ہی طبیعت خراب ہو گئی ہے، میرے ابو جان کے لیے دعا کر دے، اللہ تعالی وظیفہ بھی بتا دے۔ اللہ رب العزت آپ کے والد محترم کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرما دے۔ آفتاب مرتضی بھائی، آپ کے والد صاحب کے لیے روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں، اب مزید ایک کال چلا دیجیے۔ محمد شاہد، والدہ کا نام رقیہ بی بی، کیا یہ میرے کو کاروبار کرنے کے سلسلہ سیدھا ہو رہا ہے؟ کاروبار نہیں ہے، ٹھیک ہے شاہد بھائی، اس کا بھی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ محمد
سر میرا نام ہے غلام سکینہ میری والدہ کا نام ہے سر. مسئلہ یہ ہے کہ میری طبیعت ہر وقت خراب رہتی ہے. اختر بھائی طبیعت خراب رہتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. ملتان کے یوسف بھائی معدے کی خرابی کا روحانی علاج، صلاح الدین بھائی گھبراہٹ کا روحانی علاج. اس کے علاوہ فاروق بھائی ان کے 2 بچے ہیں، یہ جو ہے تو اللہ بھلا کرے روتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. اسلام بھائی ٹینشن اور پریشانی کا شکار ہیں. اس کے بعد جو ہے تو آفتاب بھائی نے اپنے والد محترم کا مسئلہ بیان کیا، اور اختر بھائی ان کی طبیعت خراب رہتی ہے. باقی جن اسلامی بھائی نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں. درود شریف پڑھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آفتاب بھائی اور محمد اختر خان بھائی، آپ نے کہا کہ طبیعت خراب رہتی ہے اور کافی مرض جو ہے وہ بڑا ہوا ہے، تو آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج پیش کر رہا ہوں. یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار پڑھیں. اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں. روزانہ دم کیجئے، پانی پر دم کر کے پیجئے. انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی. باقی انہوں نے کہا کہ میرے 2 بچے ہیں عائشہ اور عاصم، روتے بہت ہیں، تو رات کو سوتے وقت 111 بار یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ کر بچوں پر دم کر دیا کریں. انشاءاللہ عز و جل رونے کی یا تنگ کرنے کی جو عادت ہے انشاءاللہ یہ جاتی رہے گی. مزید محمد یوسف بھائی، آپ نے کہا کہ معدے کا مرض ہے، اس کا کوئی علاج بتا دیجئے. تو اگر معدے میں خرابی ہے، جگر یا معدے میں خرابی ہو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی 3 سادہ چینی کی پلیٹ لے لیجئے یا پلاسٹک کی سادہ پلیٹیں لے لیجئے، اور زردے کے رنگ سے یہ کلمات، یہ پارہ 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 109 ہے، تو یہ لکھ لیجئے. لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 3 پلیٹیں لکھیں. 1 پلیٹ اسی وقت پی لیجئے، 1 دوپہر میں اور 1 شام میں پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے معدے کا جو مرض ہے وہ انشاءاللہ جاتا رہے گا. صلاح الدین بھائی، آپ نے کہا کہ دل بہت گھبراتا ہے، تو آپ کے لیے بھی ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے. روزانہ اول و آخر 11 بار درود پاک اور 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل دل کی گھبراہٹ یہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک اسلام بھائی فاروق بھائی، ان کے 2 بچوں کا تذکرہ ہے، عائشہ کا اور حسن کا. یہ جو ہے تو تنگ کرتے ہیں، ان کے لیے بتائیں یا سلاموں پر. ٹھیک ہے. اچھا، جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، سب سے پہلے سجاد بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ عملیات کا اشارہ آ رہا ہے، تو گھبرائیں نہیں، اس کا آپ کو روحانی علاج میں عرض کرنے جا رہا ہوں. بیمار عابد صفحہ نمبر 28 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. وہ یہ کہ آپ لا الہ الا اللہ 101 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ عز و جل یہ جو ہے تو، اور یہی لا الہ الا اللہ اگر آپ کسی کاغذ پر یا پیٹ پر لکھ کر اس میں پانی ڈال کر اگر پی لیا کریں. لکھنے کا انداز یہ ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ زعفران یا زردے کی روشنائی سے آپ لکھ لیں. بہرحال یہ عمل نہ بھی ہو پائے تو بہرحال یہ عمل تو کرتے رہیے کہ لا الہ الا اللہ 101 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر یا جو بھی جس پر کوئی سحر یا جادو کے معاملات ہوں اس پر پڑھ کر دم کیا جائے. انشاءاللہ عز و جل تا حصول شفا کرنے کی برکت سے عملیات کا اثر جاتا رہے گا. اچھا شاہد بھائی، آپ کے ساتھ کسی قسم کے بندش، عملیات، جادو کے معاملات نہیں آ رہے، آپ کے ساتھ آزمائش کا اشارہ موصول ہو رہا ہے. کاروبار چل پڑے، اس کا روحانی علاج میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. آپ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یا رزاقو 550 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام چل جائے گا. چند اسلامی بھائیوں کے میسیجز بھی ہم سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. اسلامی بھائی فرما رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میرے دل کی امید پوری ہو جائے. تو آپ یا رافعو یہ 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں روزانہ. جو یا رافعو 20 مرتبہ روزانہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہوگی. اسلامی بھائی فرمائیں میرا کام میں دل نہیں لگتا. اچھا، جو کام مل جائے وہ زیادہ دیر تک نہیں چلتا، بہت پریشان ہوں. تو اس کے لیے آپ روحانی علاج سماعت فرمائیے. یا اللہ یہ 101 مرتبہ یا اللہ آپ لکھ کر اس کو یا تو تعویذ کی طرح اس کو سلوا کر چمڑے یا ریگزین میں اس کو
کو بازو یا گلے میں پہن لیں یا پھر ہر وقت اپنی جیب میں رکھیں، انشاءاللہ عز و جل کام میں آپ کا دل لگ جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے سلسلے کی طرف بڑھیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعائے افطار انشاءاللہ عز و جل ہمارا اگلا سلسلہ ہوگا، اور کچھ دیر بعد انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کو براہ راست آپ کو مدنی چینل پر دکھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ عز و جل جن جن پریشان حالوں نے، دکھیاروں نے، مصیبت کے ماروں نے ہمیں کال سکرین کی تمام پریشانیاں، بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے والدین کی، ساری امت کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل اس ماہ میلاد، ماہ مبارک کا واسطہ، یا اللہ عز و جل ہمیں عاشق رسول بنا دے۔ یا اللہ عز و جل ہمیں عشق رسول میں تڑپنے والا دل عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل عشق رسول میں بہنے والی آنکھیں عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل ہمیں ہر سال پیارا پیارا کعبہ دکھا، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں گم ہو کر شہادت کی موت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ ہماری تمام دعائیں اس ماہ مبارک کے صدقے مستجاب و مقبول فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر الخلق سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل کا